تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں الیونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کے روح رواں سید جہاں زیب سبزواری کی سٹی پریس کلب کراچی آمد۔ جی ہاں، تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں الیونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کے روح رواں سید جہاں زیب سبزواری کی سٹی پریس کلب کراچی آمد۔ اس موقع پر چیئرمین سٹی پریس کلب کراچی اسد سعید خان کا کہنا تھا کہ الیونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کا مقصد نیک مقصد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا جہاں بھی آپ کو کوئی پریشانی درپیش آتی ہے، سٹی پریس کلب کراچی آپ کے اس مشن کے لیے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں الیونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کے روح رواں سید جہاں زیب سبزواری کی سٹی پریس کلب کراچی آمد۔ جی ہاں، تازہ ترین خبر سے آگاہ کر رہے ہیں الیونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کے روح رواں سید جہاں زیب سبزواری کی سٹی پریس کلب کراچی آمد۔ اس موقع پر چیئرمین سٹی پریس کلب کراچی اسد سعید خان کا کہنا تھا کہ الیونس قاسم ویلفیئر آرگنائزیشن کا مقصد نیک مقصد ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا جہاں بھی آپ کو کوئی پریشانی درپیش آتی ہے، سٹی پریس کلب کراچی آپ کے اس مشن کے لیے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ جہاں زیب سبزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماشاءاللہ ان کی کتاب سے اس کا باقاعدہ ہم آغاز کریں گے، اور وہ تلاوت قرآن اور باقاعدہ رمضان المبارک کی فضیلت کے حساب سے جو بھی یعنی آپ لوگ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں یہ خاص کر جہاں زیب بھائی کے لیے منتخب کیا ہے میں نے۔
نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، بلا غلولا بکمالہ، میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلا غلولا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ الرحمن الرحیم۔ حاضر بھائی ابھی آپ کے سامنے محفل گفتگو تھے، دل کی عطا گہرائیوں سے ہم نے ان کو یہاں خوش آمدید کہا ہے۔ یقیناً اس وقت جب نفس نفسی کا دور ہے اور آپا دھاپی کا ایک دور ہے، ایک عجیب و غریب پورے معاشرے کے اندر، کوئی مجمع جمع نہیں ہونا ہے اور کوئی لوگوں نے اکٹھے نہیں ہونا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں، کہیں بہت ساری چیزیں لازمی سی بات ہے قانونی شکنجوں میں بھی جکڑی ہوئی ہیں، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو میڈیکلی لباس کے طور پہ سوشل ڈسٹینس کے نام سے جو ہے یہاں متعارف ہیں اس وقت۔ تو آپ لوگ خیال رکھیں ان سب چیزوں کا، اور کسی کو ایسی کوئی شکایت کا موقع نہ دیں کہ آپ کی تصویر میں یا کسی ویڈیو میں کوئی ایسی تصویر کسی کو مل جائے اور وہ اس کو جواز بنا کے آپ کے اس مشن کو، جو ہم نے یہاں ماشاءاللہ جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ سٹی پریس کلب کراچی ماشاءاللہ 1.5 سال اس کے قیام کو ہمیں ہو گئے ہیں، اور ریکارڈ ہم نے اب تک 70 پروگرامات کیے ہیں ماشاءاللہ اس سٹی پریس کلب کراچی میں، اور کوئی ایشو، کوئی ایسا بنیادی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس پہ ہم نے یہاں ورکشاپ نہ کی ہو۔ یہاں ہم نے ٹریننگ ورکشاپس بھی کیے ہیں، سیمینارز بھی کیے ہیں، یہاں ہم نے ماشاءاللہ مذاکرے بھی کیے ہیں، یہاں ہم نے ڈیبیٹس بھی کی ہیں، یہاں ہم نے 14 اگست 23 مارچ تمام ایونٹس اپنا یہاں بنائے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت تھوڑی سی تعداد ہوتی ہے، بہت بڑا مجمع یہاں جمع نہیں ہوتا، لیکن یہاں ہر ایونٹ پہ ماشاءاللہ رونق ہوتی ہے، اور یہاں تمام ہمارے انسانیت سے محبت کرنے والے، خلق خدا کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ آج اس قافلے کی خوش نصیبی ہے کہ اس میں جہاز بھائی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمتوں کو چار چاند لگائے، اور جو یہ کام یہ لے کے اٹھے ہیں، جو بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے، اس میں ہم دامے درمے سکھنے ہر طرح ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہم ہمارے تمام پلیٹ فارم، ہماری تمام ٹیم، ہمارے تقریباً 200 سے 250 رپورٹرز ہیں جو اس وقت ماشاءاللہ اس کراچی میں موجود ہیں، جو کراچی میں یوزیز اور ٹاؤنز اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ وہ تمام ٹیمیں ہماری ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری تمام صلاحیتیں، تمام ہماری جگہیں جو ہمارے پاس ہے، جان سے، مال سے، جگہوں سے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے دستے بازو میں انشاءاللہ۔ اور جہاں سے بھائی
ہماری ٹیم کا حصہ ہیں اور ہمارے سرپرست بھی ہیں انشاءاللہ یہاں پر. اب یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے آپ یقیناً سمجھ سکتے ہوں گے کہ یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بڑے مخصوص لوگوں سے یہ کام لیتا ہے. بھوک مٹاؤ مہم یہاں بھوک مسلط کی جا رہی ہے. اب ایسے معاشرے میں ایک انسان ایسا نعرہ لے کے اٹھائے بہت بڑی بات ہے. اور تمام لوگوں کو ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگ میرے ساتھ ساتھ ہر فرد ان کے لیے انڈیویجول یعنی اپنے طور پر بھی ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے اس خلوص کی قدر کریں, ان کے اس جذبے کی قدر کریں. آپ لوگ یہاں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں یہ بات کریں اٹھیں تو چلے جائیں. آپ معاشرے میں جائیں گے نکلیں گے اپنے اپنے محلوں میں, اگر کہیں جہازیب بھائی یا ان کا پلیٹ فارم نظر آ جائے تو آپ اس میں اپنے ورکر کی حیثیت سے لگ جائیں. ہمارے تمام سٹی پریس کلب کے رپورٹرز, ہمارے تمام ایڈیٹوریل بورڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ, تمام مارکیٹنگ ڈپارٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. اور اس دور میں یہاں آج خون کا خون نہیں ہے. گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے, آپ کو پتہ ہے یہ غربت کی انتہا ہو چکی ہے. بھوک ننگا ناچ ناچ رہی ہے اس وقت. آج لوگ اپنے گھروں کو توڑ رہے ہیں, ایک ایک کمرہ بٹ رہا ہے, بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میرا حصہ الگ کرو. یہ غریب و غریب ماحول پیدا کر دیا گیا ہے. کرونا تو ایک جواز تھا لیکن اس جواز کے بعد بہت ساری چیزیں پہلے سے باہر آ گئی. یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک معاشرتی سسٹم تھا وہ ٹوٹنے جا رہا ہے. تو ہمیں اس کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. ہم نے اس معاشرے کو معاشرہ بنا کے رکھنا ہے جس کی ہماری معاشرے کی جو اساس تھی, جو بھی ہمارا سسٹم تھا اسلامی ایک معاشرہ ہوا کرتا تھا جہاں بڑے کی قدر ہوا کرتی تھی, بزرگوں کا احترام ہوا کرتا تھا, بچوں سے محبت ہوا کرتی تھی اور پڑوسیوں کا خیال ہوا کرتے تھے, حقوق العباد کا درس ہوا کرتا تھا ہر سو. لیکن آج وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. ہمارے ہر فرد کے دلوں میں ہمارے دماغوں میں کرونا موجود ہے. یہ جو کرونا کا فارمولہ آیا ہے کہ ہمارے پہلے سے موجود ہے ہمارے ساتھ, یہ ذرا کھل کے سامنے آ گیا ہے بس. تو تمام لوگ ماشاءاللہ, میں زیادہ لمبی کیا بات کرنی ہے, تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں. میری سب سے درخواست ہے کہ سب تمام دوست تمام ساتھی یعنی مجھ سمیت آج سے ہم جہازیب بھائی کے ساتھ ہیں اور ہماری یہ جگہ جہازیب بھائی کے لیے حاضر ہے. اگر یہاں پہ جہازیب بھائی کے کوئی مقاصد حل ہوتے ہیں, یہاں سے ان کا کوئی مشن یہ لے کے چلے ہیں, اس کی اس مشن میں جو ضرورت اس جگہ کی پڑتی ہے, یہ جگہ حاضر ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. اور وما علینا الا البلاغ المبین. باقی میں غفار شاہ بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ نعت رسول مقبول ہے ذرا پیش کریں اور ماشاءاللہ چند لمحوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا کرم, اسی کا فضل اور اسی کے احسان کے سبب آج رب باری تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے اور یہاں پر عزت کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت کا شکر ہے. اللہ رب العزت کے بعد میں اپنے محترم دوست بہت ہی شفیق سید عبدالغفار صاحب اور اسد صاحب کا شکر گزار ہوں اور اسلم صاحب کا شکر گزار ہوں, ان کے تمام کابینہ کا, تمام اراکین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں آنے اور لب کشائی کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے اس کاروان میں رات 11ویں دن 12ویں ترقی عطا فرمائے, انہیں حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے, شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے, بری نظر کرنے والوں کی نظروں سے محفوظ فرمائے. یاد رکھیے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی دعا لوگ پورے سال مانگتے ہیں اور رب باری تعالیٰ ہر رات رمضان المبارک کے 30,000 افراد کو یا 30 لاکھ افراد کو, مختلف روایتیں ہیں, روزانہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور پورے مہینے جتنے افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اس کے برابر عید کی چاند رات کو اللہ رب العزت پورے مہینے کے برابر ایک رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اور صرف جہنم سے آزادی کی امید ہر ایک لگا کے بیٹھا ہے, جنت میں جانے کی تمنا ہر ایک رکھتا ہے, مگر ان تمام چیزوں میں سب سے پہلے نامہ اعمال اور نیتوں کا دعویٰ بتا رہے ہیں. ہم بھی اپنی اچھی نیت لے کے گھر سے میں اکیلا ہی چلا تھا
जानी पे मंजिल मगर लोग मिलते रहे, कारवां बनता गया। इसी तरीके से हमने भूख मिटाओ मिशन का आगाज किया कि मेरा पड़ोसी भूखा नहीं सोएगा। जहांजेब सदवारी का जो ग्रुप है उसने आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज कब 100 हुए, कब 500 हुए, कब हजारों की तादाद में राशन पड़ोसियों को खाना खिलाया गया और उनको इज्जत के साथ तोहफे अदा किए गए। ये कब पता ना चले कि कितनी तादाद हो चुकी है। हम शुक्रगुजार हैं और मैं अप्रिशिएट करता हूँ असद साहब को जो मेरे बराबर में बैठे हैं, और अहमद शाह को, जावेद गौहर को, असलम साहब को, इनकी पूरी टीम, गफ्फार भाई को भी, कि इन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर आकर हम अपने दिल की बात कह सकें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा आया कि जो पड़ोसियों को हमने अपना मौक़िफ़ बनाया है, स्लोगन बनाया कि मेरा पड़ोसी भूखा नहीं सोएगा, इसकी वजह ये थी कि एक वक्त ऐसा है कि सहाबा इकराम ने सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को विरासत में हिस्सा दे दिया जाए। इतने हकदार पड़ोसी थे। मगर आज अगर मेरे घर में कोरमा पक रहा है, बिरयानी पक रही है, उसकी खुशबू पड़ोसी के घर तक तो जा रही है, मगर एक प्लेट उसको देने की तौफीक हमें नहीं। ये सख्तदिली का आलम, ये बेकसी का आलम, इतना सख्त रवैया हमारा हो चुका था कि आज रब्बे बारी ताला को हमारे कान खींचने पड़े। आज रब्बे बारी ताला को ये बताना पड़ा कि तुम जब मेरी हिदायत पर अमल नहीं करोगे और आपस में रिश्तों को इस तरह तोड़ते चले जाओगे कि इस सदी में अगर अंदाजा लगाया जाए तो 1400 साल से लेकर आज तक सबसे ज्यादा तलाक़ें और खुलाएं इस सदी में हुई है। सबसे ज्यादा भाई अगर किसी से नाराज हुआ है और रिश्तेदारों के आपस में अगर कत्ल हुए होंगे तो इस सदी में हुए होंगे। तो ये कोरोना वायरस ऐसी कोई बीमारी नहीं आ गई है, बल्कि अल्लाह ताला ने अभी भी हमको हिला दिया है। अल्लाह ताला ने हमें होश में आने के लिए मौका दिया है कि एक दूसरे से मोहब्बत कर लो, एक दूसरे के दिलों को मत तोड़ो, क्योंकि तुम्हारा दिल, मोमिन का दिल, मुसलमान का दिल काबतुल्लाह की दीवार से भी ज्यादा अफजल है। तुम दिल तोड़ते वक्त ये नहीं सोचते हो कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो। तो मैं तमाम लोगों को इस बात पर दावत देता हूं कि आओ, हमारा जो मिशन है भूख मिटाओ मिशन, उसमें हमारे साथ जुड़ जाओ ताकि हमारा कोई पड़ोसी भूखा ना सोए। अगर मेरा नहीं सोएगा तो आपका नहीं सोएगा। इसी तरीके से अगर आपका नहीं सोएगा तो आपके दोस्तों का भी नहीं सोएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हम पूरे कराची, पूरा इलाका, पूरा पाकिस्तान जो है वो भूखा नहीं सोएगा। आज उन इलाकों में, जिन इलाकों में बेबसी फरियाद लोग बैठे हैं, उन इलाकों में जाएं तो दिल खून के आंसू होता है और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं हमारे किरदार में कहीं कमी रह गई है, जिसकी वजह से माशरा इस मोड़ पर आ चुका है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने अमल के सदके, जो अपने किरदार के सदके, अपने अमाल के सदके, अपनी नियत के सदके अल्लाह ताला हमें सच्चा कायम फरमाए और इस माशरे को बदलने की तौफीक अता फरमाए। ये माशरा इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबसे पहले मैं खुद बदलूँगा, उसके बाद मेरे दोस्त बदलेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हमें देख के माशरा बदलता जाएगा और हम अपनी मंजिल तक पहुँचते जाएंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ असद साहब का, इनके प्रेस क्लब का, जिनके तवस्सुल से मुझे यहाँ पर बैठने और यहाँ पर आने की तौफीक अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।